سکے ہیں۔ جمعۃ الوداع یعنی کوئی چیز ہمارے سے دوری اختیار ہو رہی ہو یا ہم کسی چیز سے دوری اختیار کر رہے ہوں۔ اب اگر اس کی فضیلت اور عظمت کو سمجھنا ہے تو آئیں پہلے جمعۃ المبارک یعنی جمعے کے دن کو، اس کی فضیلت اور عظمت کو سمجھتے ہیں، جو سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، یعنی جمعۃ المبارک کے دن سب دنوں سے افضل ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت اور عظمت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے، اور بے شمار حدیث مبارکہ ہے جو ہمیں اس کی فضیلت اور عظمت اور تقدس کا پتہ بتا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جمعے کے دن کا عبادت کے لیے مخصوص ہونا اس امت مسلمہ کے لیے یہ رب کی طرف سے ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کرم میں سے ایک کرم ہے کہ مخصوص ہونا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ سابقہ امتوں کو یہ دن نصیب نہیں ہوا۔ اور پھر یہی جمعۃ المبارک اگر رمضان المبارک کے ایام میں آ جائے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اگر یہ جمعۃ المبارک نصیب ہو گیا تو اس کی مزید اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور آخری عشرے میں جب آ جاتا ہے یہ مزید اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے تمام دنوں میں رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے، جیسے تمام مہینوں میں رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام دنوں میں جمعہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر جب یہ آخری ایام میں جب جمعہ آتا ہے تو پھر یہ جمعۃ الوداع ہمیں یہ بتاتا ہے، احساس کراتا ہے کہ پھر یہ برکت والا ایام، رحمت والا ایام اپنے اختتام کے قریب ہے۔ اور میں یوں کہوں کہ وہ لوگ بڑے سعادت مند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ جنہوں نے رب کی معرفت، رب کی رحمت اور رب کی نعمتیں اور خوب عنایتیں، خوب رحمتیں اور اس کی برکتیں اور خوب سمیٹے ہیں جنہوں نے، اور اپنے گناہوں کو بخشوایا اور رب سے معافی مانگی، رب سے معافی کے طلبگار ہوں۔ یہ تو بے شک رب بہتر جانتا ہے کس کی معافی ہے اور کس کی معافی نہیں ہے ہوئی، مگر وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک اور ایام کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے آپ کی گناہوں کی بخشش و مغفرت کروایا، اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ انہیں نصیب ہوا ہے، جن لوگوں کو جن کی بخشش و مغفرت اس ماہ ایام میں ہو گئی ہو۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کہ اس ماہ ایام میں جب یہ آتا ہے تو پھر جمعۃ المبارک کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس کا لقب اور اس کے نام اور اس نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جمعۃ الوداع ہے۔ اور اس کی جو حوالے سے جو چیزیں ہمیں اس ماہ ایام میں اور اس دن میں ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ وہ خوب ہم کریں اور اس سے خوب سعادتیں حاصل ہوں ہمیں۔ اور پھر جب یہی جمعۃ الوداع ہمیں احساس اور ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان المبارک کی وہ برکت والا مہینہ، وہ عظیم مہینہ جو رب نے ہمیں عطا کی، وہ رخصت ہو رہا ہے ہمارے سے، اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس کے توفیق سے، اس کے عطا سے، اس کے کرم سے ہمیں یہ رمضان المبارک میسر ہوا، اور ہم اس ماہ ایام میں ہم نے روزہ رکھا، زکوٰۃیں دیں، رکوع اور سجود کیے، قیام کیے، یعنی تراویح پڑھیں، خوب عبادت کیے۔ اور پھر جب ہم یہ ساری عبادتیں کر لیں، پھر ہم رب کی بارگاہ میں اور مزید شکر ادا کریں، تو پھر اس عبادتیں اور اس کی جو نعمتیں ہمیں نصیب ہوئی، پھر اور مزید جب ہم شکر ادا کریں گے رب کی بارگاہ پہ، ہمیں اور مزید نعمتوں پہ اضافہ ہمیں رب عطا فرمائے گا، اور مزید ہمیں اس پہ اضافہ ہوگا۔ اور پھر یہی جمعۃ الوداع جب ہمیں احساس کرواتا ہے کہ اب صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں اور یہ ماہ مبارک ہمارے سے اختتام ہونے کو ہے اور قریب ہے، جس پہ روزانہ پروردگار عالم کئی لوگوں کو، بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، جہنم کی آگ سے انہیں آزادی کا پروانہ ملتا ہے،
ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ ایام میں جو کمی کجی رہ گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے اور اس پر صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور اس کی تلافی کی جائے۔ جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر کی جائے اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر اور اللہ کی رحمت اور معرفت اور اس کی بہریں حاصل کی جائیں کہ جو باقی رہ گئے، جو ہم نے غلطی کر دی ہے، جو کمی کجی ہو گئی، اس سے معافی مانگیں اور جو ایام باقی ہے اس کو خوب اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اور پھر کیوں نہ ہم رب سے معافی مانگے؟ رب نے خود ہمیں بتایا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ یہ جو اللہ تو پسند کرتا ہے معافی مانگنے والے کو، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ معافی مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ پھر کیوں نہ آج ہی، اور پھر لیلۃ جو قدر آنے والی جو رات ہے، پھر ہم کیوں نہ آج کی رات، لیلۃ القدر کی رات، اور اس رات کو خوب عبادت کریں، اور پھر ہم رب سے معافی کے طلبگار ہوں، اور رب سے دعا ہم کیا مانگیں؟ ہم رب کو رب ہی سے مانگ لیں، تو کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، کتنی بڑی ہمارے لیے شرف کا حامل ہوگا کہ رب کو رب ہی سے مانگ لے، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا یہ سودا۔ تو ہمیں چاہیے اس ماہ ایام میں جو لیلۃ القدر والی رات ہے، پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا میں بخش دیتا ہوں، اور اللہ تو بخشنے والا ہے اور اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، تو پھر اس ماہ ایام میں خوب عبادت کریں جو لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تو اس ماہ ایام میں نوافل پڑھیں، اور پھر اس ماہ ایام میں 12 رکعت نوافل کے اہتمام کریں، جس میں ہر رکعت پہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر، اور ہر 2 رکعت کے اختتام پہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح 12 رکعت مکمل کریں، پھر رب کی حضوری دعا کریں۔ پھر یقیناً اس نوافل کی برکت سے لیلۃ القدر کے شب میں، پھر اس نوافل کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، پھر اللہ پاک اس عمل کی برکت سے دعاؤں کو رد نہیں کرتا، دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعۃ الوداع ہمیں جو بتا رہی ہے، پھر لیلۃ القدر جو ہمیں میسر ہونے والا ہے، ہمیں اس پہ چاہیے کہ خوب عبادت اور ریاضت کریں، تاکہ رب سے ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے اور اس کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں، اور اس کی رحمت ہمیں میسر ہو جائے، ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ اور اگر بخشش و مغفرت ہو گئی تو رحمت کی بہاریں حاصل کی جا سکیں گی اس کی بارگاہ سے۔ تو اللہ پاک سے دعا گو ہیں، اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔